ادا کرنا جو ضروری ہوتا ہے۔ عام طور سے لوگ اپنے حقوق کا تو مطالبہ کرتے ہیں، لیکن جو ان کے اوپر ذمہ داری اور فرائض آتے ہیں اس کو وہ ادا نہیں کرتے، جس کے نتیجے کے اندر یہ جو عقود ہیں، جو عہد ہیں، معاہدے ہیں، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، اور آپس کے اندر جو فساد اور جھگڑے جو ہے ان کا وجود ہوتا ہے۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم اپنے عہد اور معاہدے کو جو ہے وہ پورا کرو۔ اب یہ تو ایک مثال کے طور سے میں نے عہد اور معاہدے کی مثال دی کہ خرید و فروخت کے اندر جو ہے بیع و شراء کے اندر ایک معاہدہ ہوتا ہے، لیکن اصل سارے کا سارا دین جو ہے اور ساری کی ساری جو شریعت ہے وہ عہد اور معاہدہ ہی ہے۔ جیسے کہ ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں، تو اس کلمے کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کرتے ہیں، جیسے کہ ہم جو ہے ایمان مزمل میں پڑھتے ہیں کہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے سارے ہی احکامات کو ہم نے قبول کیا۔ تو یہ ہمارا عہد ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اس کی سارے جو اوامر ہیں ان کو ہم پورا کریں گے، جن چیزوں کرنے کا اس نے حکم دیا ہے وہ اس کو بجا لائیں گے، اور جو نواہی ہے اس سے بچیں گے۔ اسی طرح سے یہ عہد جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے کہ آپ کی شریعت کو اختیار کریں گے، آپ کی سنت کو اختیار کریں گے، آپ کے طریقے کو اختیار کریں گے، اس کے خلاف نہ کریں۔ تو عہد اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے، عہد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہے۔ اسی طرح عہد جو ہے اپنے والدین کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ ان کی جو ہے وہ فرمانبرداری کریں گے، ان کی نافرمانی نہ کریں گے۔ رشتہ داروں کے ساتھ عہد ہوتا ہے کہ صلہ رحمی کریں گے اور قطع رحمی نہیں کریں گے، اور دوست احباب کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ جو ہے تنگی ترشی ہے، وسعت ہے، ہر حال کے اندر ان کے ساتھ ایک طرح کا عہد ہوتا ہے جس کو کہ انسان وہ جو ادا کرتا ہے۔ اسی طرح سے عامۃ المسلمین جو ہیں، ویسے عام انسان جو ہیں، حتیٰ کہ جانوروں تک کے حقوق ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے وہ عہد اور معاہدہ انسان کا زندگی کے اندر ہوتا ہے، اس کو پورا کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے عقود کی پاسداری کرو، اپنے عہد اور وعدوں کو پورا کرو، گویا کہ ساری کی ساری شریعت جو ہے اس کے اوپر عمل کرو، یہ مفہوم۔ تو گویا اسی ساری جو قرآن کریم ہے اسی جملے کی تفسیر ہے کہ عہد اور معاہدہ جو ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول اور جو ہے حقوق العباد کے در عہد معاہدے ہیں ان کو ہم پورا کریں، اس کا حکم ہے۔ وحلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کر دیے گئے تمہارے لیے چوپائے مویشی۔ بہیمہ کہتے ہیں چار پیروں پر چلنے والے جانور کو۔ اب یہ چار پیروں پہ چلنے والے جانور تو ایسے بھی ہیں جو کہ حلال نہیں ہیں، جیسے کتا ہے، جیسا کہ چیتا ہے، جیسا کہ شیر ہے۔ تو بہیمہ چوپائے تو تھا کہ حلال کر دیے گئے تمہارے اوپر چوپائے۔ اگر اتنی بات ہوتی تو پھر جو ہے وہ شک ہوتا، تو آگے فرمایا الانعام کہ وہ چوپائے جو مویشی جنس سے ہیں، جیسا کہ جو ہے اونٹ ہے اور گائے ہے اور بھینس ہے اور بکری ہے اور مینڈا ہے۔ پھر ان کے مشابہ جو جانور ہیں جیسا کہ ہرن ہے، کہ وہ پالے تو نہیں جاتے لیکن یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ نے حلال کر دیے، تو یہ یعنی فرمایا جائے کہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے چوپائے جو مویشی ہیں۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکم حلت لکم تمہارے لیے، یعنی تمہارے نفع کے لیے، تمہارے اوپر رحمت کرتے ہوئے، تمہارے اوپر احسان کرتے ہوئے ہم نے تمہارے لیے جو ہے یہ مویشی جو ہیں، جو چوپائے مویشی حلال کر دی۔ یعنی پہلے آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جلال کا مظاہرہ ہے، کیا ایمان والو تم اپنے عہد معاہدے کو پورا کرو، یہ حکم ایک جلال ہے۔ اور اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ کی رحمت اور جمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلال کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں اور جمال کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم نے تمہارے نفع کے لیے، لکم تمہارے فائدے کے لیے، تم پہ رحمت کرتے ہوئے ہم نے چوپائے مویشیوں کو تمہارے لیے کھانے پینے کے لیے حلال کر دیا۔ الا ما یتلی علیکم، سوائے ان مویشی چوپایوں کے جن کی تلاوت تم پر کی جائے گی کہ وہ تم پر حلال نہیں ہے، اس کا جو ہے وہ آگے جو ہے وہ ذکر آ جائے گا تیسری آیت میں، اس سے ایک آیت چھوڑ کے اگلی آیت میں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، اس حال میں کہ جب تم حالت احرام میں ہو، یا جب تم احرام کی حالت میں ہو تو تم حلال نہ جانو شکار کو، یعنی یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر حلال ہیں، لیکن جب تم احرام باندھ لو عمرے کا یا حج کا تو پھر تم شکار نہیں کر سکتے، کہ وہ جانور جو تمہارے لیے حلال ہیں حالت احرام میں بھی وہ تمہارے لیے حرام ہو جائیں گے، اس صورت میں تو گویا تمہارا یہ اعتقاد اور یقین ہو کہ تم حالت احرام میں شکار کو حلال نہ جانو، یعنی اس بات کا تم جو ہے وہ اعتراف کرو، اس بات کا
تمہارے اندر جو اعتقاد ہو کہ حالت احرام میں تم شکار کو جو ہے وہ حرام جاننے والے ہو، حلال نہ جانو۔ جی جی بالکل، جیسے جو ہے آدمی نماز میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اب اللہ اکبر کہنا جو ہے یہ تو فرض ہے، اور ہاتھ ہلانا جو ہے مستحب ہے، یہ کہہ کے اس نے ہاتھ باندھ لیے، تو اب وہ ساری ہی چیزیں جو پہلے حلال تھیں وہ اب حرام ہو گئی، اب گفتگو نہیں کر سکتا، کھا پی نہیں سکتا، تو یہ سارے اسی طرح سے جب حالت احرام وانتم حرم، جب تم احرام باندھ لو تو اب تمہارے لیے شکار کرنا جو ہے وہ حلال نہ رہا بلکہ وہ حرام ہو گیا، وہ تمہارے لیے ممنوع ہو گیا۔ تو جب تک تم حالت احرام میں رہو گے یہی حالت تمہارے اوپر رہے گی۔ اگر کوئی حلال شکار بھی جو ہے احرام باندھا ہوا شخص جو ہے اس کو کرے گا تو وہ حرام ہو جائے گا، حلال نہیں ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقینا اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں ما یرید، جو وہ چاہتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہیں اور معبود ہیں اور رب ہیں، ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، تو انہی کا اختیار ہے کہ جو وہ چاہے اس کا وہ حکم فرمائے، کہ جو ہے کسی کو، جیسے آگے احکامات آئیں گے، کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ بکری تو اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی اور سور کو حرام کر دیا، تو اس کا دروازہ جو ہے بند کر دیا اس سوال کا کہ جو اللہ چاہتے ہیں وہ حکم کرتے ہیں، اس لیے تم جو ہے اپنی گردنوں کو اللہ کے حکم کے سامنے جو ہے جھکاؤ، کہ خلق بھی اللہ کی ہے اور امر بھی اللہ ہی کا ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ خالق ہے اسی طرح اللہ کا حکم ہے، چلتا ہے کائنات میں اور تمہارے اندر، کہ جو وہ چاہتے ہیں تمہارے بارے میں حکم کرتے ہیں، اور تمہارے بارے میں جو حکم ہے یا تو اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے یا حکمت کا ظہور ہوتا ہے، وہ ہوتا تمہارے لیے، یا تو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے رحمت سے چیزوں کو حلال کر دیتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کرتے ہیں، حرام کرتے ہیں، ان کے اندر تمہارے لیے کوئی حکمت ہوتی ہے کہ تمہارے لیے جو جسمانی روحانی جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ضرر اور نقصان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں ویسے حکم فرماتے ہیں، اس لیے اطاعت کے لیے اپنی گردنوں کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دو، کیل و کال نہ کرو کہ یہ کیوں اور یہ کیوں نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله ان اللہ شدید العقاب۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کے شعار کی بے حرمتی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے شعار کو حلال نہ جانو، لفظی ترجمہ ہوگا لا تحلوا، کہ تم حلال شمار نہ کر لو، حلال نہ جان لو شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کے شعار کو، ولا الشہر الحرام، اور نہ حلال جانو، نہ بے حرمتی کرو حرمت کے مہینوں کی، ولا الہدیہ والقلائد، اور نہ تم بے حرمتی کرو ہدی کی اور نہ پٹوں والے جانوروں کی، ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی جو کہ بیت اللہ کا ارادہ کر کے قصد کر کے نکلے ہیں، یبتغون فضلا من ربہم، وہ اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے فضل کے متلاشی ہیں، ورضوانہ، اور اس کی خوشنودی کے متلاشی ہیں۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ، اور جب تم احرام کھول لو، فاصطادوا، تو تمہیں اجازت ہے کہ شکار کرو، ولا یجرمنکم، اور نہ ابھارے تمہیں شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم عن المسجد الحرام، کہ انہوں نے تم کو روکا تھا مسجد حرام سے، ان تعتدوا، کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، کہ جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکا تھا، ان لوگوں کی دشمنی تمہیں اس بات کے اوپر مجبور نہ کرے، اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ان سے زیادتی کرو۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، یقینا اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے ہیں، سخت سزا دینے والے ہیں۔ تھوڑا نیچے رہے گا سر، تھوڑا نہیں اوپر سے دیکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تحلوا شعائر اللہ،
کہ تم بے حرمتی نہ کرو اللہ تعالیٰ کے شعار کی۔ شعائر جو ہے شعیرہ کی جمع ہے، اور شعیرہ کہتے ہیں علامات کو، وہ علامات جن کی تعظیم اور تکریم جو ہے ہمارے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے۔ ان کے اندر کچھ تو جو ہے وہ مادی ہیں، ظاہری ہیں، اور کچھ معنوی ہیں۔ مثال کے طور سے بیت اللہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ایک شعار ہے، ایک نشانی ہے۔ اسی طرح سے جو صفا اور مروہ ہے، اسی طرح سے جو مساجد ہیں مختلف شہروں اور مختلف علاقوں میں، تو اللہ تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اسی طرح سے قرآن کریم ہے، اسی طرح سے اذان ہے، نماز ہے۔ تو یہ شعائر جو کہ شعار دین جن کو کہتے ہیں، یہ نشانیاں ہیں جو کہ ہر دین کی کچھ نہ کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ جیسے یہودی جو ہیں وہ گلے کے اندر جو ہے سلیب پہن لیتے ہیں، تو وہ سلیب جو ہے ان کے دین کی ان کے لیے ایک نشانی ہے۔ سلیب پہنے ہوئے شخص سے جو آپ پہچانیں گے کہ یہ شخص جو ہے نصرانی ہے، عیسائی ہے۔ تو اسی طرح سے جو مسلمان ہیں ان کے دین کے بھی شعار ہیں، اور بہت سارے شعار ہیں۔ اصل میں سارا دین ہی جو ہے وہ شعار علامت ہے، کہ اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ دین اسلام کا طریقہ ہے۔ ان میں بعض بڑی بڑی نشانیاں جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ بیت اللہ ہے، حجر اسود ہے، صفا اور مروہ ہے، اس طرح قرآن کریم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور پھر جو ہے اعمال کے اندر جو نماز ہے، اذان ہے۔ تو یہ سارے شعار ہیں، تو فرمایا جا رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، جو شعار ہیں، ان کی تم بے حرمتی نہ کرو، ان کو حلال نہ جانو۔ یہ نہ کرو کہ ان کی تم تعظیم چھوڑ کے ان کے اوپر جو ہے استہزاء کرنے لگ جاؤ، کہ اپنی عام گفتگو کے اندر، مذاق کے اندر جو ہے وہ نماز کو موضوع بنا لو، روزے کو موضوع بنا لو، کسی حج اور عمرے کو کسی کو موضوع بنا کے تم جو اللہ تعالیٰ کے شعار ہیں ان کی بے حرمتی نہ کر لے دو، بلکہ تم، اور پھر ایسا کرنے کو تم جو ہے حلال بھی سمجھو۔ لا تحلو، کہ تم حلال نہ جانو، یعنی بے حرمتی کرنے کو بے حرمتی کرو بھی، اور پھر دل کے اندر یہ گمان کرو کہ ایسا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شعار جو ہیں ان کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اور دل کے اندر جو ہے اس کی جو ہے بڑائی رکھو، چونکہ یہ انسان کے تقوی کی نشانی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں دوسرا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے شعار کی جو تعظیم ہے یہ تقوی کی نشانی ہے، کہ جو شخص اللہ کے شعار کی تعظیم کرتا ہے وہ متقی شخص۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ، اور جو حرمت والے مہینے ہیں ان کی بھی تم تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ حرمت والے مہینے جن میں کہ آپس میں قتل اور قتال جو ہے وہ منع کیا گیا تھا اسلام سے پہلے بھی، اور بعض ان کے جو احکامات ہیں وہ جو ہے اسلام کے بعد بھی ہیں، جن میں کہ حرمت والے مہینے پہلے تو ہیں کون سے، کہ رجب ہے، اور ذوالقعدہ ہے، اور ذوالحجہ ہے، اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں کہ ان مہینوں کی جو تعظیم ہے وہ ضروری ہے، کہ اس میں اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی حملہ کرے تو اپنا دفاع تو کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ قتال کے لیے وہ نہ نکلیں، جہاد کے لیے نہ نکلیں۔ تو یہ حرمت والے مہینوں کی تم تعظیم کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، اور تم بے حرمتی نہ کرو، یعنی یہ جو لا تحلو ہے اس کا تعلق سب کے ساتھ ہی، ولا الہدیہ، اور تم بے حرمتی نہ کرو ہدی کی۔ ہدی اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے جو ہے وہ لے جایا جا رہا ہو، کہ حرم میں اس کی قربانی کی جائے گی، کہ اس کو عمرے کے لیے یا حج کے لیے جانور ساتھ لے کے جاتے ہیں تو اس جانور کو کہتے ہیں ہدی۔ اور جو حرم میں جس کی قربانی نہ کی جا رہی ہو اس کو کہتے ہیں اضحیہ، کہ قربانی کا جانور تو ہے لیکن وہ اضحیہ ہے، اور بعض وہ جن کی قربانی صرف حرم ہی میں کی جائے گی وہ ہدی۔ اور اسی ہدی کی جو ایک قسم ہے وللقلائد، کہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈالے جاتے ہیں، چونکہ یہ بھی سنت ہے کہ جس جانور اگر ساتھ لے کے جائے تو بڑا جانور ہو، جیسے اونٹ ہے یا بیل ہے یا گائے ہے، تو اس کے گلے میں پٹا ڈال دیتے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا کہ یہ جانور جو ہے یہ ہدی کا جانور ہے، اور یہ جو حج کرنے والا ہے، جو عمرہ کرنے والا ہے، وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، اور یہ جو قلائد ہیں، جو پٹے ڈلے ہوئے ہیں، ان کی تعظیم ضروری ہے۔ اس جانور کو چوری نہیں کر سکتے، اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اس کو جو ہے ایسے اس کے اوپر سواری نہیں کر سکتے کہ یہ اپنی جگہ پر پہنچنے سے پہلے جو ہے یہ تلف ہو جائے۔ تو ایسے جانور جو ہدی کے ہوں یا جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوئے ہوں تو ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی بے حرمتی کرو جو قصد و ارادہ کر کے نکلے ہیں بیت حرام کا، یعنی مسجد حرام کا، بیت اللہ کا جو ارادہ کر کے اپنے گھروں سے نکلے، یعنی عمرے کے لیے نکلے ہیں
یا حج کے لیے نکلے ہیں تو ان کی بھی عزت اور تکریم کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آؤ۔ تو گویا ان جن راستوں پہ وہ چل رہے ہیں ان راستوں کو بھی معمون ہونا چاہیے، اور جو لوگ ان راستوں پہ متعین ہیں ان کو ان کا عزت اور اکرام کرنا چاہیے، ان کی جو ہے بے اکرامی نہیں کرنی چاہیے۔ وہ لوگ جو بیت اللہ کا ارادہ کر کے گھروں سے نکلے ہیں اور وہ یبتغون فضلا من ربہم، کہ وہ متلاشی ہیں اپنے رب کے فضل کی، و رضوانہ، اس کی رضا جوئی کے۔ فضل سے مراد یہ ہے کہ وہ حج اور عمرے کا سفر جو ہے اس میں تجارت کا بھی ارادہ رکھتے ہیں۔ فضل کا عام طور سے معنی ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خرید و فروخت کر کے اس سے نفع کمایا جائے، یعنی وہ حج عمرے کے لیے نکلیں لیکن ساتھ میں وہ تجارت کا بھی ارادہ رکھتے ہیں، چونکہ اس کی بھی اجازت ہے۔ حج عمرے کا جو موسم ہے اس میں تجارت کے لیے بھی لوگ جو آتے تھے، اپنا سامان وغیرہ ساتھ لے کے آتے تھے۔ تو یہاں بتائیے اب تک وہ متلاشی ہیں اپنے رب کے فضل کی، فضل سے مراد یہ تجارت میں نفع کی، و رضوانہ، اور اپنے رب کی خوشنودی کے متلاشی ہیں، یعنی وہ نماز پڑھتے ہوئے اور طواف کرتے ہوئے اور سعی کرتے ہوئے، عمرہ کرتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، اس سے وہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ان کو ملے۔ تو وہ یہ دونوں ہی ارادے حج اور عمرہ کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ اصل ارادہ تو اللہ کی خوشنودی ہوتا ہے اور اسی کے لیے وہ اعمال کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل کا متلاشی بھی ہوتا ہے کہ اس کو کچھ نہ کچھ نفع جو ہے وہ مل جائے، جیسے پہلے دور میں یہ عام طور سے اس طرح ہوتا تھا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ بیت اللہ کے ارادے سے نکلے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل کے متلاشی ہیں، اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، تو ان کا تم عزت اور اکرام کرو، ان کی جو ہے اہانت نہ کرو۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم حلال ہو، جو حلال سے مراد یہ ہے کہ جب احرام کی پابندیوں سے نکل آؤ، کہ تب تم عمرہ ادا کر لو، سعی کر لو، پھر اس کے بعد حلق کر لو، پھر تم احرام کی جو پابندی ہیں ان سے حلال ہو جاؤ، یعنی احرام جو اس کو کھول دو، دوسرے لفظوں میں وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب احرام کھول چکو، فَاصْطَادُوا، تمہیں اجازت ہے کہ تم شکار کرو۔ کہ وہ حکم جو شکار سے منع کرنے کا تھا، جو نہیں تھی کہ شکار نہیں کر سکتے حالت احرام میں، تو جب احرام کھول دیا تو اب تمہیں اجازت ہے کہ اب تم شکار کر سکتے ہو، کیونکہ اس زمانے میں جو عام طور سے جو گزر بسر کا جو یعنی انحصار تھا، خاص طور سے سفر کے دوران، وہ شکار پہ ہوتا تھا۔ ابھی فرمایا گیا جب تم نے احرام کھول دیا تب اجازت ہے تم شکار کرو۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اور نہ ابھارے تمہیں، شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی، ان صدوکم، یہ کہ انہوں نے روکا تھا تمہیں، عن المسجد الحرام، مسجد حرام سے۔ تو یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ کا، کہ 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1,500 صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ عمرے کی غرض سے جو ہے وہ مدینہ سے آپ نے سفر فرمایا مکہ مکرمہ کی طرف، اور حدیبیہ کے مقام پہ آپ کو اور آپ کے صحابہ کو جو ہے وہ مشرکین نے روک لیا، انہوں نے کہا کہ آپ کی اور ہماری دشمنی ہے، اور آپ ادھر جو ہے وہ یعنی عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، تو ہم آپ کو جو ہے وہ حرم میں داخل نہ ہونے دیں گے، چونکہ اس میں ہماری بےزتی ہے۔ آپ لوگ حرم میں داخل ہو جائیں تو لوگ ہمیں تانا دیں گے کہ انہوں نے اپنے دشمنوں کو جو ہے وہ حرم میں داخل ہونے کی اجازت دی، تو اس سال تو آپ واپس جاؤ، اور جو جانور ہدی کے ساتھ لے کے آئے ہو ان کو یہیں جو ہے وہ قربان کرو، یہیں جو ہے جو احرام کھولو، اور پھر اگلے سال جو ہے آ کے جو ہے وہ تم عمرہ کر لینا، اور پھر جو ہے یہ شرائط ہوں گی۔ ایسی شرائط لگائیں